حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے، آزمائش، تکلیف، پریشانی کوئی بھی آئے تو اس پر تو شکر کرنا، اور یہ سوچنا کہ تجھے یہ چھوٹی مصیبت آزمائش کے اندر مبتلا کر کے اللہ پاک نے کسی بڑی مصیبت اور آزمائش سے بچا لیا ہے۔ یہ آپ بیٹے کو بات سمجھا رہے تھے، اور سمجھا کر ہی ساتھ ہی فرمایا کہ آؤ چلتے ہیں، ایک سفر پر جانا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ کسی ایریے کے اندر، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں ایک اللہ پاک کے نبی آئے ہیں، اس نبی پر چل کر ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ بیٹے کو ساتھ لیا۔ اس وقت جو سواری تھی ان کی وہ دراز گوش، جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، دراز گوش لیا۔ بیٹے نے بھی باپ نے بھی دونوں اپنی اپنی سواریوں پر چل پڑے، چلتے جا رہے ہیں۔ سفر کافی دنوں کا تھا، اس وقت سفر ایسے ہی ہوا کرتے تھے، سواریاں بڑی تو ہوتی نہیں تھی، نہ اس وقت یہ ہیلی کاپٹر وغیرہ اور جہاز ہوا کرتے تھے، ایسی سواریوں پر جا رہے ہیں۔ ایک دن، دو دن، کئی دن کی راتیں گزری، تو رستے میں چلتے 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 ان کا زاد راہ ختم ہو گیا، جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا رستے میں۔ ایک دن ایسا آیا درمیان میں کہ انتہائی شدت کی دھوپ، اور دونوں باپ بیٹا نے سوچا کہ ہم اپنی سواریوں سے نیچے اتر آتے ہیں، پانی ہے کوئی نہیں، جانوروں پر بھی ظلم ہوگا، ہم تھوڑی مشقت برداشت کرتے ہیں، جانور کو ذرا سکون دیتے ہیں۔ وہ چلتے جا رہے تھے، اچانک حضرت لقمان نے دیکھا کہ سامنے ایک دھواں ہے، انتہائی کالے رنگ کا دھواں، اور وہ بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ ان کو محسوس کیا کہ یہ آگے گاؤں قریب ہی ہے۔ بس وہ جب ادھر دیکھ رہے تو بیٹے کو بتایا کہ بس گاؤں آنے ہی والا ہے۔ جب وہ بتا رہے تھے تو بیٹے کے پاؤں کے اندر ایک نوکدار ہڈی چبھ گئی، رستے میں کوئی ہڈی پڑی تھی، وہ نوکدار ہڈی چبھی، وہ بیٹا اس ہڈی کے اچانک لگنے کی وجہ سے بے دہانی میں گر گیا۔ جب گرا تو اس کے پاؤں کی جو کوئی ہڈی تھی فریکچر ہو گئی، مطلب ہڈی ان کی ٹوٹ گئی، یا ان کی ہڈی اپنے جوڑ سے ہل گئی۔ اب بیٹا بیٹھ گیا اور بیٹا رونے لگ گیا۔ حضرت لقمان نے جب بیٹے کو دیکھا تو باپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، باپ بھی رونے لگ گئے۔ تو وہ بیٹا پوچھتا ہے اپنے ابا جان سے، ہے میرے والد محترم، آپ تو مجھے فرما رہے تھے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا، شکر کرنا، اب آپ خود رو رہے ہو، آپ خود رو رہے ہو۔ تو پتہ ہے والد نے کیا فرمایا؟ والد فرمانے لگے، ہے میرے پیارے بیٹے، وہ جو میں نے بات کہی تھی اس پر میرا یقین ہے، لیکن تجھے پریشانی کے اندر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آ جانا، یہ باپ کی شفقت کے آنسو ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ شاید کاش یہ تجھے نہ لگتی، ہے کہ نہیں ایسا؟ جی، والد اپنے بچے کو کبھی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ والد کا مقام کیا ہے، والد کو بچے کو سمجھانا چاہیے، جو باتیں ہم 3 جمعوں سے کر رہے ہیں، لیکن جو بچے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ والد کتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ اپنے جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے والد حیات ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ شکر کریں آپ کے والد ابھی تک موجود ہیں، تو اپنے والد محترم، اپنی والدہ کی قدر کر لیجئے، جو یہ اچھی بات آپ کو کہیں لازمی مانا کریں، ان کے برعکس ان کے خلاف نہ چلا کریں جو بچے میری بات سن رہے ہیں۔ تو وہ باپ جو تھے وہ اسی عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے اور پریشانی کے عالم میں۔ اچانک دور سے نا ایک گھوڑ سوار ان کو آتا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھا تو فرمایا کہ کوئی سوار آ رہا ہے، ہم اس سے ہیلپ لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں۔ اچانک وہ سوار جو آ رہا تھا گھوڑے پر، وہ سوار غائب ہو گیا، نظر ہی نہیں آیا۔ جب وہ غائب ہوا تو ان کو آواز آئی، انت لقمان، لقمان ہو؟ قال نعم، جی لقمان ہی ہوں۔ تو جو غائب ہوا تھا اس نے آواز دے پوچھا، انت الحکیم، وہی لقمان ہو جس کو لقمان حکیم کہا جاتا ہے؟ کہا جی وہی ہوں، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو آپ نے آگے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہاری آواز آ رہی ہے، تم مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ آواز دینے والے نے کہا آنا جبریل۔ ترجمہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اتنے میں وہ سامنے آ گئے، ظاہر ہوئے۔ فرمایا امرانی ربی بخسف هذه المدینہ، یہ جو سامنے بستی ہے اس بستی والوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلاف ورزی کی، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق نہیں چلے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی،
اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ ساری کی ساری بستی کے اوپر عذاب ڈال دیا جائے، اور تم بھی اسی بستی میں جا رہے تھے۔ جب میں جا رہا تھا اس بستی کو عذاب دینے کے لیے تو میں نے تمہیں راستے میں جاتے دیکھا، تمہارا رخ اسی طرف ہے، تو میں نے جاتے جاتے اللہ پاک سے دعا مانگی، مولا یہ تیرا نیک بندہ، بیٹا بھی اس کا اچھا، یہ اسی بستی کی طرف جا رہے ہیں، ان پر تو عذاب آنے والا ہے، اور یہ جس رفتار سے جا رہے ہیں اگر یہ اسی رفتار میں چلتے رہے تو ٹائم وہی ہے جب یہ ادھر پہنچیں گے ادھر ان پر عذاب آنے ہے، تو یہ نیک بندہ ہے ہمیں وہاں پھنس جائے گا، مولا تو جیسے بھی کر سکتا ہے اپنی قدرت دکھا کر ان کو یہیں پر روک لے، ان کو آگے نہ آنے دے۔ باپ اچھا ہو تو اس کے لیے دعائیں فرشتے کرتے ہیں، باپ اپنی تربیت اولاد کی صحیح کر رہا ہو تو جبریل امین علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کرتے، مولا اس کو عذاب سے بچا لے، اس کو پریشانی سے بچا لے۔ جو والد بیٹھے ہیں باپ اپنے بچوں پر توجہ دیجئے برائے مہربانی، یہ فلمیں ڈرامے اور ہر طرح کی بےہودگی جو بچوں کے اندر پھیل رہی، بچائیں اپنے بچوں کو، اگر آپ نہیں کریں گے تو بچے بھی بگڑ جائیں گے، باپ کے اوپر بھی عذاب آئے گا، اور آخرت کا عذاب وخر ہے۔ میں 3 جمعوں سے مسلسل اس بات پر لگا ہوا ہوں، والدین اپنے بچوں کے اوپر توجہ رکھیں، بچے سنوریں گے آپ کے لیے غیبی طور پر اللہ پاک کی مدد نازل ہوگی۔ جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی، حضرت جبریل بتانے لگے جب میں نے دعا کی تو پھر تمہارے ساتھ وہ ہوا جو ہوا، ہڈی لگ گئی، بچہ گر گیا، آپ رونے لگ گئے، آپ ادھر مصروف ہو گئے، ادھر ان پر عذاب آ گیا، ان کو تہس نہس کرنے کے بعد میں واپس آ رہا ہوں تو مجھے اب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ان کو اٹھاتے جاؤ، ان کو اٹھاتے جاؤ، پریشان ہے باپ بیٹا دونوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے آئے، بیٹے کے جہاں پر وہ ہڈی ٹوٹی تھی وہاں پر اپنا دست رحمت پھیرا، ہڈی ویسے کی ویسی جڑ گئی۔ فرمایا یہ ڈبوں کے اندر کیا ہے؟ توشا، کھانے کا جو زادرہ ختم ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کھانا تھا ختم ہو گیا، فرمایا ادھر لاؤ، ایسے کر کے ڈبوں پر ہاتھ رکھا، ان کے اندر کھانا بھر گیا، اللہ پاک کی قدرت ہے۔ فرمایا اب کیا خیال ہے، واپس جانا ہے کہ آگے جانا ہے؟ انہوں نے کہا جب آگے جا کے کیا کرنا ہے، واپس جانا ہے، وہ اتنے دنوں سے چلے آ رہے تھے۔ ایسے کر کے دونوں باپ بیٹا کو سواریوں سمیت حضرت جبریل علیہ السلام نے اٹھایا، ان کے گاؤں چھوڑ دی، فرمایا جاؤ یہاں پر رہو، اللہ پاک تم سے راضی ہو۔ یہ وہ والد ہے جو اپنے بچے کی صحیح تربیت کر رہا تھا، اس والد کے نام پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورت نازل فرمائی، اور سورت کا نام والد کے نام پر رکھا حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقاعدہ حضرت لقمان کا نام لیا اللہ پاک نے کہ اس باپ کو یاد کرو جس نے اپنے بچے کی تربیت صحیح کی تھی۔